یہ تو سب کو یاد ہوگی نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. جو لوگ شرک پر, کچھ لوگ ایسے ہیں دونوں سے, دنیا والوں سے اتنی محبت اور اللہ سے بھی اتنی محبت, برابر برابر محبت ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ تو کافر کے کافر رہ گئے, لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں دنیا کی بھی محبت, بیوی کی محبت, استاد کی محبت, مولانا کی محبت, بچوں کی محبت, دھن و دولت کی محبت بھی ہے, لیکن اللہ کی محبت ساری محبت پر. ابھی بات سمجھ دوستو, کحب اللہ, برابر محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ویسے نیچے والوں سے. اسی اللہ نے فرمایا کافر. مومن بننے کے لیے دوستو ضروری کیا ہے؟ ایک محبت کو برابر سے دونوں کی. یہ آدمی کبھی کامیاب نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں. نمبر 3 دوستو, اللہ اکبر. نمبر 2, اللہ اس کے رسول کی محبت پر, کس کی محبت غالب آ جائے؟ دنیا کی محبت غالب. یہ انسان بھی پہلے سے بھی برا ہے, چونکہ پہلا تو کم سے کم برابر سمجھتا رہا, اور یہ تو اللہ سے بھی زیادہ اس سے محبت کیا. چنانچہ ایک مثال ہمیں یاد آئی, آج ایسے لوگ موجود ہیں. آج سے چند سال قبل بامبے میں ماہم سرکار ایک درگاہ, سنا ہے کبھی؟ کچھ لوگ جانتے ہو بامبے, بامبے کے سب سے بڑی درگاہ ماہم درگاہ سمندر کے اندر ہے. کسی منچلے میں, سب کو یاد ہوگا, بھول گئے ہوگی, کسی نے اٹھا دیا درگاہ کی برکت سے پورے علاقے کا کھارا پانی سمندر کا میٹھا بن گیا. یہ بابا کی کرامت. یاد پڑا کچھ لوگ؟ یہ پانی کچرا, پورے بامبے کا گندا پانی, سارا کچرا بن جاتا, بدبو آتی ہے. لیکن کسی نے منچلے نے کہا پانی میٹھا ہو گیا بابا کی کرامت. اب اتنی کرامت کی محبت غالب آئی, اتنا شور مچایا کہ بابا کی کرامت, بابا کی کرامت. اگر یہ کہہ دے میٹھا نہیں تو کہیں گے ولی کو نہیں مالتا, اس لیے تو میٹھا پانی میں کیا لگ رہا ہے. اس لیے سب لوگوں نے کہا میٹھا 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 ہو گیا. پھر اب میٹھا ہو گیا تو برکت والا بھر بھر کر کے پلانا شروع کیا, اور 3 دن کے بعد جو پوائزن پیٹ میں بھرا اور سارے لوگ مریض ہونے لگے. اور تو پتا چلا اتنے ہاسپٹل بامبے میں کسی میں جگہ نہیں. چلو یہ پوری دنیا کے اندر ہنگامہ ہوا. تو آپ جیسا ایک شخص تھا موحد, اس نے ماہی والے سرکار کی سے عقیدت رکھنے والے سے کہا, ہاں اب بولو, اگر پانی میٹھا ہو گیا تھا تو بیمار کیوں ہوا؟ کیا کیا تمہارے ماہی والے بابا نے؟ سامنے والے نے کیا جواب دیا؟ دیکھو ہمارے ولی کو تم گالی دیتے ہو, ہم تمہارے اللہ کو برا کہیں تو تم کو کیسے لگے گا؟ دیکھیے آج ایسے بھی کلمہ وہ کافر موجود ہیں. نہیں سمجھ میں آیا کیا کہا؟ تم ہمارے ولی کو گالی دیتے ہو, ہم تمہارے اللہ کو برا کہیں گے تب. مطلب ایک دونوں کا درجہ. اور اتنا بڑا بدماش, اس کو یہ نہیں کبھی کافر بھی نہیں کہتا, ایسا جملہ کہتا کیا ہم تمہارے اللہ کو گالی دیں گے تب, یعنی وہابیوں کا اللہ ہے اور قبر پرستوں کا اللہ ہوا, اس نے ہمارا اور تیرا. ایسے لوگ آج موجود ہیں دوستوں, ہزاروں ملیں گے. نمبر 3 سب کی محبت, بیوی بھی سر پر, بچوں کی محبت سر آنکھوں پر, مال و دولت کی بھی محبت, لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت ساری چیزوں کی محبت پر. یہ ہے ایمان. اور ایک حدیث آیت سناتے ہیں, اس کے بعد بات ہم ختم کر دیں گے. سورۃ التوبہ کی آیت دوستو, ہم بتانا چاہتے ہیں کہ
آج ساری مشکلات اب کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت پر، اللہ اس کے رسول، دین، نبی کی سنت کی محبت پر کس کی محبت غالب ہے؟ اللہ اس کے رسول کی، دین کی محبت پر دنیا کی محبت۔ ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی بھائی برا نہ سمجھ، چھوٹی سی مثال دیتے ہیں۔ آج ہمارا مسلمان بھائی چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، کسی بھائی کو برا نہ لگے اور ہمارا ہاتھ ہے کہیں۔ اب آپ بتاؤ، آج ہمارے بہت سارے اہل حدیث بھائی جو سنت کے لیے مرتے ہیں، جان دینے کے لیے تیار، نماز کی سنت کے لیے، لیکن چہرے پر داڑھی نہیں۔ جمعے کے دن سب سے بڑی محنت کس پر پڑتی ہے؟ اب آپ بتائیں داڑھی نکالنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد؟ رفع الیدین تو صرف ایک نبی کی سنت، اور داڑھی رکھنا 1,24,000 نبیوں کی سنت۔ ایمانداری سے بتاؤ دوستو، آخر کس بنا پر داڑھی نکال رہا ہے وہ؟ ہاں، کس بنا پر داڑھی نکالا؟ کوئی وجہ ہوگی نا۔ اب دو وجہ ہے، کچھ لوگوں کو بیوی کی محبت نہیں، میڈم ہماری پسند، کچھ لوگوں کو کمپنی والوں کی عظمت نہیں سمجھے۔ رزاق کیسے دادا کس کو خوش کرنا ہے؟ جہاں سے رزق مل رہا ہے اس کی محبت۔ کیا خیال ہے آپ؟ کیسی مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے۔ جب دنیا کی محبت پر، دنیا کی محبت، دین کی محبت پر، نبی کی سنت کی محبت پر غالب آئی، آج ہماری ماں اور بہنوں کا چہرہ کیوں غائب ہو گیا؟ کس کی وجہ؟ کس بنا پر غائب ہوا؟ آج دنیا کا فیشن غالب۔ آج داڑھی رکھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سر پر ٹوپی ہے، ننگے سر نہیں ہے، لیکن جوان بچی پہنی ہوگی تو اوپر سے بھی چشموریاں ہوگا اور نیچے سے کچھ نہیں تو کم سے کم ایسے پینٹ پہنے گی جس کے اندر 50 سوراخ بتا دے گا۔ اب آپ بتائیں یہاں کس کی بات، کس کی محبت غالب آئی، کس کی اہمیت غالب آئی؟ یہاں فیشن کی اہمیت اسلام کے اوپر غالب ہے۔ دوستو سمجھو، دوسروں کی محبت نبی کی محبت پر غالب، دین کی محبت پر، دنیا کی محبت غالب۔ معلوم ہے کہ ہاں شادی میں فنا چیز کرنا ناجائز ہے، کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ کیا کریں بھائی، معاشرے میں رہنا ہے تو کچھ برادری کا، کچھ بچوں کا خوشی کی خوشی، اور وہاں بار بار شادی ہوتی زندگی میں ایک ہی دن، تو کیا خیال ہے؟ واللہ میری بات کوئی اپنے سے سوچے کہ آخر ہزاروں منکرات شادی میں کس لیے آ رہی ہے؟ اس لیے، اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بات بتاتا ہوں، بتاؤ ایمانداری ہے۔ اس مسجد کے اندر آدمی ظہر کی نماز میں آئے، ٹھیک ہے نا، عصر بھی پڑھے گا، مغرب بھی پڑھے گا، عشاء بھی پڑھے گا، اور فجر میں سویا رہتا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ انسان ایمان اور یقین ہے کہ 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر، بلکہ 5 نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ کیوں؟ لیکن نیند کی محبت نماز کی محبت پر، نفس کا فیصلہ، ایک نفس اذان سنتا ہے مسلمان، اذان سنتا ہے، ایمان ہے، الصلاۃ خیر من النوم پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود گھڑی کا الارم بھی بند کر کے سو جاتا ہے، نیند پوری ہوگی تب پڑھے گی۔ اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک آپ کے نفس کی اہمیت اللہ کی اہمیت پر غالب ہے۔
دین کی محبت پر کسی اور چیز کی محبت غالب ہے۔ تو دوستو آج یہ دنیا کے اندر مسلمانوں پر آزاد، آج ہندوستان کی مسلمان ان کی نیند اڑ گئی ہے، ان کی نیند اڑ گئی ہے۔ کہیں پتہ نہیں NRC کیا پتہ نہیں کیا کیا مشکلات سامنے کھڑی ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، قنوت نازلہ بھی خوب ہو رہی ہے، سری نمازوں میں بھی ہو رہی ہے، بہت لمبی لمبی، معلوم پتہ ہے حرم کی دعا یاد کر لی ہے، لیکن کوئی بے ایمان مسلمان ایمان والا بننے کے لیے تیار۔ اصل علاج یہ ہے، اٹھاؤ یہ قرآن پاک، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ گنا؟ اب گنو۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ کتنے ہو گئے؟ آج یہ قرآن پاک 24 نمبر کی آیت سورۃ التوبہ۔ سارا علاج مشکل یہ ہے کہ ہم کہیں گے نہیں وہ مشین گڑبڑ کر رہی ہے، ہم کہیں گے نہیں فلاں پارٹی غالب آ گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گناہ غالب آ گئے ہوں اس لیے اللہ ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر رہا ہے۔ یہ بھی کبھی سوچا دوستو؟ اگر سوچو اللہ آج کے جتنے بل پاس ہیں اس سے پہلے 1450 سال قبل مسلمانوں کے ہاں اللہ کا بل پاس کیا ہوا اس قرآن میں موجود ہے۔ آج کے بل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، سارا بل پاس ہے، ان کا بل پاس ہوا، ان کی مخالفت کرو تو سینکڑوں، لیکن اوپر والے کا بل اگر ریجیکٹ کر دیا نہیں یہ بل اللہ واپس لے لے ہمیں منظور، پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے معراج کی رات بل پاس کیا کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز، ٹھیک ہے نا؟ لیکن 90% نہیں 95% مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے پاس کیا لیکن مانتے ہیں لیکن ہمیں منظور نہیں، ہمیں منظور ہفتے میں 1 دن جمعے کی ہے بس، اور سال میں رمضان، اس کے علاوہ یہ بل ہمارے لیے قابل قبول قابل عمل۔ کبھی سوچا ہم نے کس کے بل کو ٹھکرایا؟ کس کا بل پاس کیا ہوا تھا؟ خالق اور مالک کا 5 وقت کی نماز، لیکن دنیا غالب آ گئی، نمازیں ہم نے ترک کر دی۔ اب 8 چیزوں ایک اللہ کا بل اور سنو، وہ کیا ہے؟ قل ان کان آباؤکم، اے نبی ان سے کہہ دیں اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے آل اولاد، تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے بیوی اور شوہر، اور تمہارا بزنس، تمہاری تجارت کاروبار پورے دن، اور تمہارے مویشی اور وہ قیمتی تمہاری سواریاں جو جرمن کی بڑی ہوئی گاڑی لا کر کے کھڑے کیے ہو، تو یہ بڑی بڑی والخیل المسومۃ اور اعلیٰ درجے کی سواریاں جو تم نے رکھا ہے، اور یہ تمہارا بنا بنایا من پسند بنگلہ، اس بنگلے کو بنانے کے لیے نقشہ ہے، پھر اس کے بعد 1 کروڑ کا ہے، آدھا کروڑ ہے تو چلو 5 کروڑ بینک سے لیکن بنائے کہ اپنے پسند کا بنا۔ یہ 8 چیزیں، اور 8 چیزوں تعلق کس سے لیتے؟ دنیا سے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اے اللہ نے پاس کر دیا ہے اپنا بل، قرآن نازل کر رہے ہو، اے مسلمانوں یہ 8 چیزیں ہیں دنیا کی،
ان 8